شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے اور یقیناً ان سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے بھی۔ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا سلسلہ۔ میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں۔ پڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی طارق شیئر کر رہے ہیں۔ طارق کہتے ہیں، میں بہاول نگر کا رہنے والا ہوں۔ اب ہم لوگ سٹی میں آ گئے ہیں، بہاول نگر سٹی میں۔ پہلے ہم لوگ بہاول نگر کے قریب ہی گاؤں تھا، وہاں پر رہا کرتے تھے۔ آج سے 7 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ جہاں پر رہتے تھے کافی بڑا گاؤں تھا، کافی زیادہ گھر تھے وہاں پر۔ تو ایسا ہی موسم تھا جیسے آج کل مئی جون کا مہینہ ہے، شدید گرمی کا موسم ہوتا تھا۔ مجھے بہت زیادہ پتنگ بازی کا شوق تھا۔ میں بہت زیادہ پتنگ اڑایا کرتا تھا، اپنے گھر کی چھت پر بھی پتنگ اڑایا کرتا تھا۔ گھر والے بہت زیادہ ڈانٹتے تھے کہ پتنگ نہیں اڑانا، دھوپ میں گرمی میں نہیں اڑانا، لیکن جب شام کو پتنگ اڑانے کی باری آتی تھی تو شام جلدی ڈھل جاتی تھی اور اندھیرا ہو جاتا تھا۔ میں جب بھی پتنگ اڑانے کے لیے چھت پر جاتا تھا، امی ڈانٹ دیتی تھیں، شام کو پھر ابو بھی ڈانٹتے تھے، یہاں تک کہ 1 سے 2 دفعہ انہوں نے مجھے مارا بھی کہ میں پتنگ اڑانا چھوڑ دوں، لیکن میں پھر بھی اس چیز سے نہیں رکتا تھا۔ میں چھپ چھپ کر بھی جیسے کیسے چھت پر جانا ہوتا تھا پتنگ اڑاتا تھا۔ پھر گھر والوں نے بہت زیادہ سختی شروع کر دی، کہتے تھے کہ روم سے بھی باہر نہیں جانا دوپہر کے ٹائم۔ پھر میں نے یہ سوچا کہ کوئی اور جگہ ڈھونڈتے ہیں جہاں پر پتنگ اڑایا جا سکے۔ ہم لوگوں کے گاؤں میں ایک حویلی ہوا کرتی تھی۔ وہ حویلی کافی زیادہ پراسرار اور پرانی تھی۔ کہا یہ جاتا تھا کہ وہ حویلی 100 سال سے بھی پہلے کی بنی ہوئی تھی اور بند تھی، وہاں پر کوئی بھی آباد نہیں تھا۔ اس حویلی کے جو مالکان تھے، جتنا بھی ان کا خاندان تھا، لوگ یہ باتیں کیا کرتے تھے کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں رہا، وہ سب مر گئے ہیں، لیکن پھر بھی کبھی نہ کوئی ان کی جان پہچان والا اس حویلی کا چکر سال میں 1 دفعہ لگا لیا کرتا تھا۔ اس حویلی میں کبھی بھی کوئی نہیں رہتا تھا۔ اس حویلی کے بارے میں یہ بھی مشہور تھا کہ وہاں پر جنات آباد ہیں، وہاں پر جنات رہتے ہیں۔ ہم سب گاؤں والے، خاص طور پر ہم جو لڑکے ہوتے تھے، یہ کہتے تھے کہ یہ باتیں صرف اس لیے مشہور کرتے ہیں کہ اس حویلی پر کوئی قبضہ نہ کر لے، یہاں پر جا کر کوئی رہنا نہ شروع کر دے، اور ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم لوگ تو رات تک وہاں سے گزرتے رہتے ہیں، ہمیں تو کبھی کچھ نہیں ہوا۔ ایک دم سے میرے ذہن میں خیال آیا، کیوں نہ میں حویلی جا کر پتنگ اڑایا کروں، وہاں تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور نہ ہی میرے گھر والے مجھے دیکھ سکیں گے۔ وہ جو حویلی تھی کافی زیادہ بڑی حویلی تھی، کافی زیادہ اونچے اس کے چھت تھے، اور وہ جو حویلی تھی وہ باقی گاؤں کے حصے سے تھوڑی سی علیحدہ تھی، صرف اس لیے کہ وہ بڑی بہت زیادہ تھی۔ اس حویلی کی بیک سائڈ پر قدیم اور پرانا قبرستان تھا جو حویلی سے صاف دکھائی دیتا تھا۔ یعنی کہہ یہ سکتے ہیں کہ اس کے سینٹر میں ایک روڈ بنتا تھا۔ روڈ کی ایک طرف وہ حویلی تھی، حویلی کی بیک سائڈ بنتی تھی، اس کا ایک بیک بہت بڑا دروازہ بھی تھا، بیک ڈور بھی تھا اس حویلی کا ایک، اور جو دوسری طرف تھی، سڑک کی دوسری طرف وہ قدیم اور پرانا قبرستان ہوتا تھا۔ میں بڑے آرام سے چھپتا چھپاتا، دوپہر 12 بجے کا ٹائم تھا، میں نے جا کر سارا جائزہ لیا۔ حویلی کے ارد گرد کوئی بھی نہیں تھا۔ دوپہر کے ٹائم تو گرمیوں میں کوئی بھی باہر نہیں نکلتا، وہاں پر مجھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جا کر وہاں پر سارا جائزہ لیا، دیواریں دیکھیں کہ کس طرح سے میں ان کو پھلانگ کر اندر جا سکتا ہوں، اس حویلی میں جانے کا راستہ۔ جب میں بیک سائڈ پر گیا تو جو حویلی کا پچھلا دروازہ تھا، اس کے ساتھ تھوڑی سی دیوار ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس دیوار کے اوپر سے میں اس حویلی کے اندر بھی جا سکتا تھا اور چھت پر بھی جا سکتا تھا۔ بس اب میں نے اپنا دل بنا لیا تھا کہ میں یہیں سے جاؤں گا اور اوپر جا کر پتنگ اڑایا کروں گا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں گھر واپس آ گیا اور گھر والوں کو آ کر یہ کہا کہ آج میں نے اپنے دوست کے ڈیرے پر جانا ہے۔ میرے گھر والے میرے دوستوں کو جانتے تھے۔ میں نے اپنے ایک دوست کا نام لے دیا اور میرے پاس جتنے بھی پتنگ تھے وہ سارے پتنگ بھی اٹھا لیے۔ وہ پہلے ہی باہر گھر سے رکھ آیا تھا کہ اگر پتنگ لے کر جاؤں گا تو ان کو پھر ڈاؤٹ ہو جائے گا کہ یہ شاید کسی دوست کے گھر جا رہا ہے اڑانے کے لیے۔ میں بہت زیادہ بیمار ہو جاتا تھا، مجھے بخار ہو جاتا تھا گرمی میں پتنگ بازی کر کر کے۔ پھر میں نے وہ پتنگ لیے، 1:30 پونے 2 بجے کا ٹائم تھا، وہ پتنگ لیے، گھر سے میں کھانا کھا کر نکلا، پانی کی بوٹل میں نے لے لی اور میں
وہ سب کچھ لے کر اپنے پتنگ لے کر اس حویلی کی طرف چلا گیا۔ راستے میں مجھے میرا ایک دوست بھی ملا، میں نے اسے بھی یہ بات بتائی، اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا، اس کو اتنا خاص انٹرسٹ نہیں تھا پتنگ بازی میں۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے تم جاؤ۔ میں نے اسے یہ کہا کہ میرے گھر والے پوچھیں تو بتا دینا کہ میں فلاں دوست کے ڈیرے پر ہوں۔ کہتا ٹھیک ہے۔ میں چلا گیا، حویلی کے پچھلے دروازے کی طرف گیا، قبرستان بھی بالکل خالی تھا، دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے بہت زیادہ طریقے سے اس دیوار کے اوپر سب کچھ رکھا، پھر خود اوپر چڑھا، اور اس کے بعد میں پھر چھت کے اوپر چڑھا گیا، کیونکہ اس دیوار کے ساتھ ہی چھت کی دیوار تھی، مجھے حویلی کے نیچے جانا ہی نہیں پڑا، میں اوپر سے ہی چھت کے اوپر چلا گیا۔ بہت بڑا چھت تھا، وہاں پر بہت بڑے بڑے درخت بھی تھے جو حویلی کے چاروں طرف لگے ہوئے تھے، کافی زیادہ ان کے اس چھت کے اوپر چھاؤں بھی تھی، 3 سے 4 چھت تھے ان کے، ایک چھت پر میں تھا جو سب سے اونچا چھت تھا۔ وہاں پر جو درخت کی چھاؤں تھی اس کے نیچے میں نے اپنے پتنگ رکھے، اور وہاں پر میں نے پانی رکھا، اور میں بہت زیادہ خوش تھا کہ اب مجھے ڈسٹرب کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں نے پتنگ اڑانا شروع کر دیا، ابھی تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی، آدھا پونا گھنٹہ گزرا ہوگا، میں پتنگ بازی کر رہا تھا، مجھے اس طرح سے محسوس ہونے لگ گیا جیسے حویلی میں کوئی موجود ہے۔ حویلی کے اندر سے مجھے بولنے کی آوازیں آنے لگیں، اور وہ آوازیں ایسی تھیں جیسے عورتیں بول رہی ہیں، جیسے بڑی عمر کی عورت کے 2 سے 3 دفعہ اونچی آواز میں بولنے کی بھی مجھے آواز سنائی دی، کسی بوڑھی عورت کی۔ یہ مجھے تھوڑا سا تعجب ہوا کہ یہاں پر تو آس پاس کوئی گھر بھی نہیں ہے، تو پھر یہ عورت کون ہو سکتی ہے؟ بڑا مجھے عجیب لگا۔ میں پتنگ اڑا رہا تھا، مسلسل مجھے آوازیں آ رہی تھیں جیسے بالکل حویلی کے احاطے سے، اس کے صحن سے، وہاں سے آ رہی ہیں۔ میں نے اپنا پتنگ تھوڑا سا ایک سائڈ پر کیا، نیچے اتارا، اور میں جھانک کر حویلی کے اندر دیکھنے لگ گیا۔ بہت قدیم اور پرانی حویلی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ زمانے بیت گئے، یہاں پر کوئی نہیں آیا، ہر طرف گرد و غبار اور کچرا تھا، جیسے آندھی طوفان آتے ہیں تو کچرا جمع ہو جاتا ہے۔ جب میں نے حویلی میں جھانک کر دیکھا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کالے رنگ کا کوئی سایہ ہے جو اس حویلی میں منڈلا رہا ہے۔ حویلی کے صحن اور برآمدوں میں کبھی وہ اس طرف گھوم رہا ہے، کبھی اس طرف گھوم رہا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے کالے رنگ کا وہ سایہ دیکھا۔ پھر مجھے لگا شاید میرا وہم ہے، یہاں پر درخت ہیں بہت زیادہ، تو ان کا سایہ مجھے نظر آ رہا ہے، شاید یہ درخت جھول رہے ہیں جن کے اس طرح سے شیڈوز بن رہے ہیں۔ میں نے پھر اپنے آپ کو تسلی دے دی اور یہی کہا کہ یہ محض میرا وہم ہے، اور میں پھر سے پتنگ اڑانے لگ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرا نام لے کر مجھے کوئی آوازیں دینے لگ گیا ہے۔ اب جب میں نے وہ آوازیں سنی، میں تھوڑا سا چونک گیا کہ میرا نام لے کر مجھے کوئی آوازیں دے رہا ہے، اور وہ آوازیں بھی ایسی ہیں جیسے کوئی خاتون مجھے آوازیں دے رہی ہے۔ پہلے مجھے لگا شاید میرے گھر میرے دوست نے بتا دی ہے، گھر سے میری امی نہ آ گئی ہوں۔ میں نے ادھر ادھر جھانک کر دیکھنا شروع کر دیا، حویلی کے چاروں طرف کوئی بھی نہیں تھا، کافی اونچی چھت پر تھا میں، اور وہاں سے مجھے تقریباً گاؤں سارا نظر آ رہا تھا، دور دور تک مجھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ دور کے کھیتوں میں جو کسان کام کر رہے ہوتے ہیں وہی مجھے دور سے نظر آ رہے تھے، وہ بھی بہت دور تھے مجھ سے۔ پھر مجھے آوازیں کون دے رہا تھا؟ میں کافی زیادہ خوفزدہ بھی ہو گیا وہ آوازیں سن کر۔ تبھی پھر مجھے لگا کہ شاید مجھے جیسے حویلی کے اندر سے کوئی آوازیں دے رہا ہے۔ اب میں نے ڈرنا شروع کر دیا، کبھی میرے دل میں یہ وہم آنے لگا میرے دوست چھپ کرنا مجھے تنگ کر رہے ہوں۔ پھر مجھے یہ تھا کہ اگر میرے دوست ہوتے تو وہ عورت کی آواز کیسے نکال سکتے تھے، جبکہ وہ تو ایک عورت کی آواز تھی۔ میں نے پھر سے پتنگ اڑاتے اڑاتے حویلی میں نیچے جھانک کر دیکھنا شروع کر دیا۔ جیسے میں نے حویلی میں نیچے جھانک کر دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں، سیاہ لباس میں کوئی عورت ہے، اور وہ جو عورت ہے حویلی کے صحن سے ہوتی ہوئی برآمدے میں جا رہی ہے۔ جب میں نے اس عورت کو دیکھا، اب تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہاں پر یہ عورت کون ہے؟ حویلی کے دونوں دروازوں پر اتنے بڑے بڑے تالے لگے ہوئے ہیں، اور حویلی میں تو کوئی بھی نہیں تھا، پھر یہ عورت کون ہے؟ اب میں بہت زیادہ گھبرا گیا، میں نے فوراً سے یہی مناسب سمجھا کہ مجھے یہاں سے بھاگنا چاہیے۔ جیسے ہی میں نے اپنا پتنگ نیچے اتارا اور میں سارا کچھ وہاں پر سمیٹنے لگ گیا، کافی زیادہ وہ جو ڈور تھی وہ بکھری پڑی تھی، اس کو لپیٹنے لگ گیا۔ اتنے میں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے سیڑھیوں سے چڑھ کر کوئی اوپر آ رہا ہے۔ میری حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، میں نے وہ پتنگ وغیرہ وہیں پر چھوڑے، اور میں نے یہی مناسب سمجھا کہ یہاں سے بھاگتا ہوں۔ اب میں نے سیڑھیوں کی طرف سے ہی نیچے اتر کر جانا تھا، جس دیوار سے میں آیا تھا، وہ سیڑھیوں کے ساتھ ہی ایک چھوٹی دیوار تھی جہاں سے مجھے نیچے اترنا تھا۔ جیسے میں اس دیوار کی طرف جانے لگا تو میں کیا دیکھتا ہوں، سیڑھیوں کے درمیان میں ایک عورت کھڑی ہوئی ہے جس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا ہے۔ اس کی آنکھیں ایسی تھی جیسے اس کی آنکھیں جل رہی ہیں، سرخ رنگ کی اس کی آنکھیں تھیں، اور اس کی زبان اس طرح سے باہر تھی جیسے کتے کی زبان منہ سے باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے، اتنی لمبی اس کی زبان تھی، اور وہ مجھے یوں دیکھ رہی تھی کہ جیسے مجھے ابھی کھا جائے گی۔ اس کو دیکھنے کی دیر تھی، مجھے نہیں پتا میں نے کیسے چھلانگ لگائی دیوار کے اوپر سے،
جب میں نے دیوار کے اوپر سے چھلانگ لگائی اور میں اس دیوار پر پہنچا جس کے اوپر سے میں چڑھ کر اس حویلی میں آیا تھا، تو باقاعدہ میرا پاؤں کسی نے نیچے سے پکڑ لیا. میرا پاؤں پکڑنے والی جو بھی مخلوق تھی وہ مجھے نظر نہیں آئی، اس کا چہرہ میں نہیں دیکھ سکا، لیکن ایسا تھا جیسے زمین کے ساتھ کچھ ایسے زمین پر بیٹھا ہوا ہے جس نے میرا پاؤں پکڑا ہے. میرا جوتا بھی وہیں پر رہ گیا. میں جیسے کیسے جان بچا کر وہاں سے بھاگا، گرتا پڑتا میں اپنے گھر آیا. راستے میں مجھے 2 سے 3 گاؤں کے لوگوں نے روکا بھی کہ تم کدھر جا رہے ہو، تمہیں کیا ہوا ہے، پر میں کسی کو کچھ بتانے کی ہمت نہیں تھا کر سکتا. گھر پہنچا تو میرے برے حال تھے، پاؤں میں جوتے نہیں تھے، بہت بری میری حالت تھی. جیسے گھر کے دروازے کے اندر آیا، اتنا ڈرا ہوا تھا کہ گھر پہنچا وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا. جب گھر والوں نے میری یہ حالت دیکھی، وہ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں اس کو کسی نے مارا ہے، اس کو کیا ہوا ہے کیا نہیں. مجھے اٹھا کر اندر لے کر گئے. کافی دیر کے بعد جب مجھے ہوش آیا، میرے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے گئے، پانی پلایا گیا. اس وقت مجھے بہت سا بخار تھا اور میں تھر تھر کانپ رہا تھا. میری آنکھوں کے آگے سے اس کا چہرہ نہیں ہٹ رہا تھا. میری آنکھیں ایسی ہو گئی تھیں جیسے میں پلکیں جھپکنا بھول گیا تھا، جیسے بالکل میری آنکھیں، جیسے میں بول بھی نہیں تھا پا رہا. کافی دیر کے بعد میں اس قابل ہوا کہ میں بول سکوں، تو میں نے انہیں سارا ماجرا بتایا کہ کس طرح میں حویلی کے اندر گیا اور میں نے وہاں پر یہ سب دیکھا. وہ باتیں بالکل سچ تھیں کہ وہ حویلی آسیب زدہ تھی. وہاں پر بہت زیادہ خوفناک جنات کا بسیرا تھا جو کسی انسان کا وجود برداشت کرتے ہی نہیں تھے. شاید اس حویلی میں جو خاندان رہتا تھا ان کو بھی انہی جنات نے مارا تھا. گھر والوں نے مجھے بہت ڈانٹا، لیکن اس وقت جو میری حالت تھی، مجھے فوراً سے گاؤں کے جو امام صاحب تھے ان کے پاس لے کر گئے. انہوں نے دم کیا. جیسے انہوں نے مجھے دم کیا، ان کا یہ کہنا تھا اس کے پاؤں کے اوپر نیل کے نشان ہوں گے. جیسے میرے پاؤں کو دیکھا گیا، میرے پاؤں پر باقاعدہ ایک ہاتھ کا پنجہ بنا ہوا تھا جس نے میرا پاؤں پکڑا تھا، اور وہ اتنا بلو اور بلیک ہو چکا تھا. وہاں پر باقاعدہ ایک تعویذ باندھا گیا، کیونکہ مولوی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اگر اس کو روکا نہ گیا تو 3 دن کے بعد یا 3 دن کے اندر مجھے دورے بھی پڑ سکتے ہیں. میں بہت زیادہ ڈر گیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ 3 دن اس کو گھر سے باہر نہیں جانے دینا، کھلے آسمان کے نیچے نہیں جانے دینا، اور نہ ہی 3 دن آپ لوگوں نے اپنے گھر میں کوئی بیف یا مٹن بنانا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں پکانا، جس سے وہ جو مخلوقات ہیں وہ آپ لوگوں کے گھر کی طرف آئیں گی اس کو لینے کے لیے، کیونکہ یہ وہاں پر گیا تھا. مجھے گلے میں پہننے کے لیے تعویذ دیے، پلانے کے لیے بھی دیے گئے، اور جس گھر میں ہم لوگ رہتے تھے وہاں پر لگانے کے لیے بھی دیے گئے. اس کے بعد ان 3 دنوں میں ہم لوگوں کے گھر میں بہت زیادہ عجیب و غریب واقعات ہونے لگ گئے. کبھی کوئی مردہ پرندہ ہم لوگوں کے صحن میں گرا ہوتا تھا، کبھی بلی کے رونے کی آوازیں آتی تھیں، کبھی آتی آتی رات کو ہم لوگوں کے گھر کا کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا تھا، لیکن ہم لوگ ان آوازوں پر غور نہیں کرتے تھے. جس دن تیسری رات تھی، اس تیسری رات باقاعدہ ہم لوگوں کے صحن میں بلیوں کے رونے کی آوازیں آتی تھیں، لیکن نظر نہیں آتی تھیں. وہ وہی جنات تھے، اس حویلی کے جنات تھے. تیسرا دن جب ہوا تو پھر وہ مولوی صاحب کو بتایا گیا. مولوی صاحب ہمارے گھر آئے، آ کر گھر کا حصار کیا. مجھے آ کر دیکھا، میرا پاؤں دیکھا تو وہ نیل غائب ہو چکا تھا. تو مولوی صاحب کا یہ کہنا تھا اب دورے تو نہیں بن سکتے کیونکہ نیل غائب ہو چکا ہے. پھر انہوں نے مجھے تعویذ دیا اور یہ کہا کہ 21 دن حفاظت کرنی ہے، کوشش کرنا کسی ویرانے میں نہ جاؤ، قبرستان میں نہیں جانا کچھ عرصہ. بس پھر میں نے ان چیزوں کی حفاظت کی. ڈراؤنے خواب آتے تھے، ڈر جاتا تھا، دماغ پر کافی اثر پڑ گیا تھا میرے. میں گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا. میں نے اللہ سے رو رو کر معافی مانگی، گھر والوں سے معافی مانگی کہ کبھی بھی دوبارہ میں آپ لوگوں کی بات کا انکار نہیں کروں گا، یا آپ لوگوں سے چھپ کر کبھی بھی کچھ ایسا نہیں کروں گا. یہ میری زندگی کی ایک ایسی کہانی تھی جس نے میری پوری زندگی بدل کر رکھ دی. دوبارہ میں نے کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا جو میرے گھر والوں کے اگینسٹ ہو یا میرے اگینسٹ ہو. یہ میری ایک سٹوری تھی. بہت شکریہ طارق آپ کا. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی اینی شیئر کر رہی ہیں. اینی کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک ایسی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں جو ہم لوگوں کے نانا جی نے ہمیں سنائی تھی. نانا جی جب بالکل ینگ ہوا کرتے تھے تو وہ لوگ ایک گاؤں میں رہا کرتے تھے. نانا جی بتاتے تھے ان لوگوں کا گاؤں جو تھا وہ سندھ والی طرف تھا، اور نانا جی کے جو ابو تھے ان کی بھی زمینیں تھیں، وہ ذمہ دار تھے، تو اپنے کھیتوں پر اپنی زمینوں پر ہی کام کاج کیا کرتے تھے. نانا جی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے گاؤں سے دور ایک اور گاؤں ہوتا تھا. اس گاؤں میں ایک بہت زیادہ قدیم اور پرانا کنواں تھا جس کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ وہاں پر کسی دیو کا بسیرا ہے. گاؤں کے اس کنویں کے پاس کوئی بھی انسان نہیں جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ جو گاؤں تھا وہ آدھا گاؤں بھی خالی ہو چکا تھا ان واقعات کی وجہ سے. اکثر ہم لوگ یہ باتیں سنتے تھے. تو نانا جی کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم 5-6 دوست تھے، ہم لوگ شکار کرنے جایا کرتے تھے. ہم لوگوں کو شکار کرنے کا بہت شوق ہوتا تھا. ہم لوگ شکار کرنے کے لیے اپنے گاؤں سے دور ایک ویرانہ، ایک جنگل کا حصہ تھا، وہاں پر گئے ہوئے تھے.
ہم لوگوں نے وہاں پر شکار کیا. ہم لوگوں کے پاس جو شکار کیا ہوا سارا سامان، جو جانور جن کا وہ شکار کرتے تھے، وہ سب کچھ ہم لوگوں کے پاس تھا. جب ہم لوگ واپس آ رہے تھے تو ہم لوگوں کو بہت سخت پیاس لگی ہوئی تھی. شام ہو چکی تھی اور ہم لوگوں کے پاس پانی ختم ہو گیا تھا. ہم لوگوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ جنگل کے راستے سے تو آ ہی رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم لوگ گاؤں والی طرف چلے جاتے ہیں، ادھر کسی گھر سے پانی پی لیں گے، کیونکہ اب ہم لوگوں سے پیاس برداشت نہیں ہو رہی تھی. اور ہم لوگوں کا جو گاؤں تھا وہ کافی زیادہ دور تھا. اس دور میں وہ لوگ گھوڑے پر جایا کرتے تھے، گھوڑے سواری کیا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں 4 ہم دوست تھے اور 4 ہی ہم لوگوں کے پاس گھوڑے تھے. ہم لوگ اس جنگل سے نکلتے ہوئے اسی گاؤں کی طرف آ گئے جس گاؤں میں وہ دیو والا کنواں تھا. ہم لوگوں کو نہیں پتہ تھا کہ یہ وہی گاؤں ہے، لیکن سنا ہوا ضرور تھا. جیسے ہی ہم لوگ ابھی اس گاؤں میں داخل ہوئے تو یہ گاؤں کا وہی بیرونی حصہ تھا جس طرف وہ کنواں تھا. ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، اس نے گاؤں کا لباس پہنا ہوا ہے، اس کا قد بھی کافی زیادہ دراز ہے، اس نے سر کے اوپر پگڑی باندھی ہوئی ہے. جس راستے سے ہم لوگ جا رہے ہیں اس راستے کے اوپر وہ چلتا ہوا جا رہا ہے. رات کا ٹائم تھا، اندھیرا ہو چکا تھا. ہم لوگوں کے پاس بھی لالٹین ہوتی تھی جس کی روشنی میں ہم آگے والا راستہ دیکھ سکتے تھے. وہ جو آدمی تھا وہ اس اندھیرے میں اس طرح سے چلتے ہوئے جا رہا تھا جیسے اس کو صاف دکھائی دے رہا ہے. ہم نے اس آدمی کو 2 سے 3 دفعہ آوازیں بھی دی، اس نے ہماری آواز نہیں سنی. سفید کلر کا اس کا لباس تھا، بہت اونچی پگڑی بھی باندھی ہوئی تھی. میرے دوست کہتے ہیں کہ اگر یہ گاؤں کا ذمہ دار ہے یا کوئی اس طرح کا بندہ ہے تو اس کے ساتھ کوئی آدمی تو ہونے چاہیے. اس کا لباس تو ایسا جیسے یہ گاؤں کا چودھری ہوتا ہے، لیکن یہ ہم لوگوں کی بات کیوں نہیں سن رہا. یہاں تک کہ ہم لوگ گھوڑا چلاتے چلاتے اس کے پاس پہنچ گئے، لیکن اس کے قدم اتنے تیز تھے، جیسے ہم لوگ اس کے قریب جانے لگتے تھے وہ ہم لوگوں سے اتنا ہی دور ہو جاتا تھا. ہم لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے گاؤں کی آبادی میں مڑنے کے بجائے وہ جو آدمی تھا وہ ویرانے کی طرف چلا گیا. اب ہم لوگوں کو عجیب بھی لگا. پھر میرے دوستوں نے یہ کہا کہ اب یہی ایک آدمی نظر آیا ہے، اس کے گھر سے ہی پانی پی لیتے ہیں، شاید اس کا گھر اس طرف ہو. ہم لوگوں نے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا. جیسے ہی ہم لوگ اس ویرانے کی طرف مڑے، اب ہم لوگوں کے گھوڑے کی چلنے کی آوازیں تو ہمیں آ ہی رہی تھیں، اس کے علاوہ ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہونے لگ گیا جیسے ہم لوگوں کے علاوہ بھی وہاں پر کوئی موجود ہے، کوئی چل پھر رہا ہے. قدموں کی آواز تھی، لیکن لالٹین کی روشنی میں کوئی شخص دکھائی نہیں دے رہا تھا. وہ بھی ایک لمبی سی جیسے کچا کوئی راستہ ہے، جیسے کوئی سڑک ہوتی ہے. اس ویرانے میں بھی وہ ایک باقاعدہ سڑک سی تھی، کچی سڑک تھی، وہ کچا راستہ تھا. ہم لوگوں نے اس آدمی کو دیکھنا شروع کر دیا. ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا تھا. ادھر ادھر بھی دیکھا کہ شاید وہ نظر آ جائے. اب ہم لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، پتہ نہیں وہ آدمی کہاں پر گیا. میرا ایک دوست کہتا ہے کہ ہم لوگوں کے پاس تو یہ شکار جو ہم لوگوں نے کیا یہ بھی ہیں، تو یہاں پر جنگل کا حصہ ہے، جیسے ویرانہ ہے تو یہاں پر بہت زیادہ جنات ہوتے ہیں، ہم پر کوئی حملہ نہ کرتے، ہم لوگوں کو یہاں سے نکلنا چاہیے، چھوڑو اس آدمی کو. جیسے ہم لوگ پلٹنے لگے ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہی آدمی ہے اور ہمیں بلا رہا ہے. اس آدمی نے باقاعدہ ہمیں آواز دی کہ ادھر آ جاؤ، تم لوگوں کو پیاس لگی ہے، پانی پی لو. جیسے ہم لوگوں نے یہ آواز سنی ہم لوگوں نے اس طرف جانا شروع کر دیا. شاید ہم اس کے زیر اثر ہو چکے تھے. ہم لوگوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ آدمی ہمیں کیسے جانتا ہے، اس کو کیسے پتا کہ ہم لوگوں نے پانی پینا ہے. یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ شاید ہم لوگ راستہ بھول گئے ہیں. جیسے ہم لوگ ان آوازوں کے تعقب میں گئے، آگے دیکھا تو ایک بہت بڑا کنواں تھا. اس کنویں پر ہم لوگوں کو وہ آدمی کہیں بھی نظر نہیں آیا، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کنواں چل رہا ہے، اس کنویں میں پانی بھی ہے. میرا دوست کہتا ہے چھوڑو اس آدمی کو، ہم لوگ کنویں کے پاس پہنچ گئے، ہم لوگ ادھر سے ہی پانی پی لیتے ہیں. اس کی آوازیں اب ہمیں اس طرح سے آ رہی تھیں جیسے دور سے آ رہی ہیں. ہم لوگ اترے. جیسے ہم لوگوں نے کنویں میں سے پانی پینے کے لیے وہ جو اس کی ایک باسکٹ سی بنی ہوتی ہے اس کو کنویں کے اندر ڈالا، پھر اس کو پانی باہر نکالا. وہ پانی اس طرح سے تھا جیسے وہ زہر کی طرح کڑوا پانی ہے. ابھی صرف منہ میں ڈالا ہی تھا تو اس طرح سے وہ گرم اور اتنا کڑوا پانی تھا کہ ہم لوگ ڈر کے پیچھے ہٹ گئے. جیسے ہم لوگ پیچھے ہٹے تو ہم لوگوں کے پیچھے ایک بہت بڑے قداور ایک شخص کھڑا ہوا تھا. لالٹین تو ہم لوگوں کے پاس تھی. اس کا قد اتنا دراز تھا کہ جو درخت وہاں پر لگے ہوئے تھے، اتنے اونچے اونچے جنگل کے درخت، ان سے بھی اونچا اس کا قد جا رہا تھا. اور اس کے ہاتھ اتنے بڑے بڑے تھے، آنکھیں چمک رہی تھیں. اس آدمی نے بہت زیادہ ڈراؤنی آواز میں دھاڑنا شروع کر دیا. جب ہم لوگوں نے اس کو دیکھا مجھے ایک دم سے اپنے نانا جی کو اپنے ابو کی باتیں یاد آ گئیں کہ یہاں پر تو ایک دیو والا کنواں مشہور ہے، یہ وہ. اب ہم لوگوں کے پاس لالٹین تھی، وہ آگ تھی. ایک دم سے جیسے ہم نے وہ لالٹین
پھینکی، وہاں پر وہ جیسے پتے اور خشک جھاڑیاں تھیں ان میں وہ آگ لگ گئی، کیونکہ اس میں مٹی کا تیل ہوتا ہے. وہ جیسے ہی وہ آگ لگی، وہ جو اتنا وہ کداور شخص اتنے ڈراؤنے چہرے والا جو جھک کر ہم لوگوں کو یوں دیکھ رہا تھا، ایک دم سے جیسے وہ غائب ہو گیا. ہم لوگوں نے اپنے گھوڑے لیے اور وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا. اب ہم لوگوں کے پاس وہ جو شکار کا سارا جو جانور جن کا ہم نے شکار کیا ہوا تھا وہ بھی اس نے اسی ٹائم اس نے کھا دیے. وہ پتہ ہی نہیں چلا ہمیں وہ کہاں گئے کہاں نہیں. ہم لوگوں نے اپنی جان بچائی. جیسے وہاں سے نکلے، کالے رنگ کا ایک سایہ ہم لوگوں کے پیچھے بھاگتا ہوا آ رہا تھا. وہ اتنا بڑا سایہ تھا. وہ ہمیں تب پتہ چلا جب ہم شور مچاتے ہوئے جا رہے تھے، آبادی میں پہنچے تھے. گاؤں کے لوگوں نے ہمیں دیکھا. جیسے ہم لوگوں کو دیکھا، ہم لوگ شور مچا رہے ہیں، وہاں پر روشنی تھی، گھروں میں لائٹ تھی. تو وہاں پر ان لوگوں نے ہمیں روکا اور یہ کہا کہ تم لوگوں کے پیچھے ایک بہت بڑا کالے رنگ کا سایہ تھا، جیسے تم لوگ یہاں پر آئے ہو وہ پیچھے چلا گیا. ہم لوگوں نے انہیں ساری بات بتائی. ہم لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے. ہم لوگوں کا ایک دوست تھا، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہونے والا ہو گیا تھا. پھر وہاں پر ایک بزرگ تھے، انہوں نے اس کو دم کیا اور یہ کہا کہ تم لوگ بچے صرف اس وجہ سے ہو جو وہاں پر آگ لگ گئی ہے. اگر وہاں پر آگ نہ لگتی تو وہ دیو تم لوگوں کو زندہ نہ چھوڑتا. ہمارا آدھے سے زیادہ گاؤں خالی ہو چکا ہے. بس پھر ہم لوگ وہاں پر اس دن تو ہم لوگ نہیں آئے. اگلے دن ہم لوگ گاؤں واپس آئے. گھر آ کر یہ بات سب کو بتائی. ہمارے دوست کا کافی زیادہ علاج ہوا. ہم لوگ بھی بیمار ہو گئے تھے، ظاہری بات ہے ایسی جگہ سے جب واپس آئے تھے. لیکن کافی علاج کے بعد وہ بھی ٹھیک ہو گیا. اس کو تھوڑا سا ذہنی توازن بگڑ چکا تھا، چیخیں مارتا تھا، قرآن پاک پڑھتا رہتا تھا، ڈر جاتا تھا کیونکہ اس نے اس کا چہرہ بہت قریب سے دیکھ لیا تھا. پھر اللہ کا شکر ہے وہ بھی ٹھیک ہو گیا. اور ہم لوگوں نے کبھی دوبارہ کوئی اس طرف جانے کا کبھی سوچا بھی نہیں. بزرگوں کی جو بڑوں کی باتیں ہوتی ہیں وہ بالکل سچ ہوتی ہیں. یہ میری زندگی کی ایک ایسی کہانی تھی، اینی کہتی ہیں، جو ہم لوگوں کے نانا ابو نے سنائی. ان کی اپنی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ اینی آپ کا. لسنرز، یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں جن سے ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ جب بھی کبھی ہم لوگوں کے بزرگ، ہم لوگوں کے گھر والے، ہم لوگوں کے پیرنٹس، ہم لوگوں کے بڑے ہمیں کسی بات سے روکتے ہیں تو اس میں ہم لوگوں کے لیے مصلیحت ہوتی ہے، ایک میسج ہوتا ہے جسے ہم لوگ سمجھ نہیں سکتے. پلیز اپنے بڑوں کی باتوں پر غور کیا کریں، ان کی باتوں کو مانا کریں اور اللہ سے دعا کیا کریں اللہ ہمیں ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگیں؟ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nosheenmilk57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. جہاں رہیں خوش رہیں. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.